لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اپنے معمول کے مطابق جو وعدہ تھا کہ انشاءاللہ بڑوں کی سرپرستی میں قرآن کریم کی تکمیل اس مہینے کی 17 تاریخ کو ہو جائے گی، آہستہ آہستہ اللہ نے دن بھی دکھلایا کہ قرآن کا وہ سلسلہ جو شروع ہوا تھا اب اپنی تکمیل کے قریب ہے، لہذا معمول کے مطابق اپنی یہ سورت کی کچھ تفسیر پیش خدمت ہے۔ یہ سورت جس کو ہم اور آپ سورہ اخلاص کے نام سے جانتے ہیں، اگرچہ اس سورت کے اندر لفظ اخلاص نہیں آیا، مگر اللہ نے اس سورت کے اندر توحید باری تعالی یعنی اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہیں، اپنی ذات کا تعارف اللہ نے شرک سے خالص کر کے بیان کیا ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ اخلاص ہے۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنا سب کچھ اللہ کے لیے خالص کر دے، یعنی بندہ اگر اپنے اللہ سے محبت کرتا ہے تو سچائی کے ساتھ محبت کرے، اور ایسا نہیں کہ وہ محبت تھوڑی دیر کے لیے ہو، بلکہ وہ محبت اللہ کی سانس کے ساتھ رہے، اور جب سانس اکھڑے تو اللہ کی محبت کو اپنے ساتھ اس دنیا سے لے کر جائے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کی محبت کے لیے خالص کر دینا۔ اسی طرح اللہ کی اطاعت و بندگی میں خالص اطاعت اللہ کی ہو، اور بڑائی کا اعتراف کرتا رہے کہ خالص بڑائی اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ اور اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اپنا خالق و مالک رازق تسلیم کر کے صرف سہارا اللہ کی ذات سے لے، غرض اپنا سب کچھ اس ذات کو تسلیم کرنا اور پھر جم جانا، اسی کو اخلاص کہا جاتا ہے، خالص کر دینا۔ اس نسبت پر اس سورت کا نام سورۃ الاخلاص رکھا۔ یہاں سمجھ لینا چاہیے یہ قرآن کی اگرچہ چھوٹی سی سورت ہے، لیکن یہ اتنی جامع سورت ہے، یہ اپنے اندر بڑا مضمون سمائے ہوئے ہے۔ اس کو اگر سمجھنا ہے تو اس طرح سے سمجھ لیں کہ جیسے انسان کے جسم میں آنکھ کی ایک پتلی ہوتی ہے،
اور اس پتلی سے آدمی سارے جہاں کو روشن دیکھتا ہے۔ اگر اس چھوٹی سی پتلی کے اندر روشنی نہ ہو تو عالم کتنا خوبصورت ہے ہمیں نظر نہ آئے گا، اندھیرا اندھیرا رہے گا۔ اسی طرح اللہ نے اس صورت میں توحید کو اس انداز میں پیش کیا ہے کہ اس صورت کے ذریعے سے اگر آدمی سارے دین کو دیکھنا چاہے تو خلاصہ سمجھ میں آئے گا کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اسی لیے اس سورت کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے کہ یہ سورت تہائی قرآن کریم کے برابر ہے۔ یعنی جس نے یہ سورت پڑھ لی گویا کہ ثواب تہائی قرآن کریم پڑھنے کے برابر ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں 3 چیزیں بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہیں، اپنی توحید کو، رسالت کو اور آخرت کے حالات کو۔ تو گویا کہ جس نے اس سورت کو پڑھ لیا تو قرآن کریم کا ایک مضمون یعنی توحید کو بہت تفصیل سے پڑھ لیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کیا تم ہر رات میں 1/3 قرآن کریم پڑھ سکتے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ تو بہت مشکل عمل ہے، کون کرے گا اتنا؟ ہر شب میں 1/3 قرآن کریم کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، قل هو اللہ احد، 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی ثواب میں قرآن کریم کا 1/3 حصہ جتنا پڑھ لیا، اگر کوئی رات میں اس سورت کو پڑھ لے تو اللہ اس ثواب کو عطا فرمائیں گے۔ صحابہ چونکہ ثواب کی بات اگر کہیں آ جائے تو وہ ہماری طرح نہیں تھے کہ سن لیا اور بھول گئے، سن لیا اور بھلا دیے گئے۔ اللہ کے نبی نے ایک قافلے میں ایک صحابی کو امیر بنا کر بھیجا۔ جب وہ واپس آئے تو ان کے ساتھیوں نے شکایت کی کہ اللہ کے نبی، آپ نے ایک ایسے آدمی کو ہمارے اوپر امیر اور ذمہ دار بنا کر بھیج دیا، وہ تو ہمیشہ نماز میں قل هو اللہ احد ہی پڑھا کرتے تھے۔ گویا کہ انہوں نے اعتراضاً یہ بات کہی کہ آپ کو اور کوئی آدمی نہیں ملا، ایسا آدمی ملا جس کو قرآن کریم کی بس ایک ہی صورت یاد تھی، بس وہ ہر نماز میں قل هو اللہ احد ہی کو پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان صحابی کو، امیر صاحب کو بلایا کہ بھائی تم نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کرتے تھے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس صورت کے اندر اللہ نے رحمان کے اوصاف بیان کیے ہیں، میں اس صورت کو اس وجہ سے پڑھنا پسند کرتا ہوں کہ میں اس صورت سے محبت کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو اطلاع کر دو، اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، جو اللہ کے اوصاف سے محبت کرتا ہے اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ بہرحال یہ صورت ایسی ہے جو اللہ کی محبت کو کھینچنے والی ہے۔ جو اس صورت سے محبت کرتا ہے گویا کہ اللہ کی محبت کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس صورت کے نازل ہونے کا سبب کیا رہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں جھوٹے خداؤں کی حقیقت بیان کیا کرتے تھے کہ نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، یہ خود اپنی ذات میں محتاج ہیں۔ تو کفار مکہ آئے، کہنے لگے اچھا ہے محمد، تم جس خدا کی عبادت کرتے ہو اپنے رب کے اوصاف بیان کرو، وہ کیا ہے، اس کی ذات کیسی ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ صورت مکی دور کی صورت ہے۔ اللہ نے اپنے تعارف میں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے تو کوئی جملہ نہیں کہتے تھے،
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ۔ اللہ کے نبی کی بات تو سراپا وحی ہوا کرتی تھی، اپنی ذات سے کچھ نہیں کہا کرتے تھے۔ اللہ نے اپنے تعارف میں یہ صورت نازل فرمائی جس کو سورۃ الاخلاص کہا جاتا ہے۔ اس میں الفاظ بڑے چھوٹے چھوٹے، لیکن عربی چونکہ ایک بڑی متنوع زبان ہے، یا یہ کہا جائے کہ ایک وسیع زبان ہے، ہم اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن حقیقت میں اس کا مضمون ادا نہیں ہوتا۔ اردو بہت، عربی کے سامنے ہر زبان بڑی تنگ زبان ہے، چنانچہ یہاں اللہ نے مثال کے طور پر کہا قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیں میرے تعارف میں کہ وہ اللہ احد ہے۔ ہم اس کا ترجمہ زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں کہ وہ اکیلا ہے، احد کا ترجمہ واحد ہے، تنہا ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے صرف اتنا تنہا کہہ دینے سے مفہوم احد کا ادا نہیں ہوتا۔ احد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات میں تنہا ہے، یعنی جس طرح ہمارے اعضاء کے الگ الگ حصے ہو سکتے ہیں، ایک حصہ ہاتھ ہے، ایک حصہ کان ہے، ایک حصہ ناک ہے، جسم کے الگ الگ حصے ہیں، اللہ کی ذات اس تقسیم سے بھی پاک ہے کہ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے تنہا ہے کہ اللہ کے العیاذ باللہ حصے بھی نہیں ہو سکتے۔ ایک مفہوم۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ اپنی صفات میں تنہا ہے۔ اللہ جس طرح اپنی ذات میں اکیلے ہیں، اللہ تنہا ہے خالق ہونے میں، اللہ تنہا ہے مالک ہونے میں، اللہ تنہا ہے رازق ہونے میں، اللہ کے مشابہ کوئی نہیں۔ چونکہ بہت سے مشرکوں کا یہ خیال تھا کہ اللہ کی ذات کو مان لیا جائے لیکن روزی دینے والا فلاں، العیاذ باللہ موت دینے والا فلاں۔ اللہ نے فرمایا هو اللہ احد، وہ تنہا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی۔ اللہ الصمد، اللہ ہم اس کا ترجمہ زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے، لیکن صرف بے نیاز کہہ دینے سے صمد کا مفہوم ادا نہیں ہوتا۔ صمد کے عربی زبان کے اندر 22 معنی آتے ہیں، علماء نے لکھا ہے، لہذا اسی لیے کہا جاتا ہے محض ترجمہ جان لینے سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے قرآن سمجھ میں آ گیا۔ قرآن سمجھنے کے لیے آپ کو سہارا لینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اللہ کے نبی سے کیا سیکھا؟ اگر آپ اتنا ترجمہ کر دیں کہ اللہ بے نیاز ہے تو اس میں ایک بات تو سمجھ میں آئے گی کہ ٹھیک ہے اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صرف اتنا کہہ دینے سے صمد، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا کہ صمد کا مفہوم ادا نہیں ہو سکتا۔ صمد کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو یقیناً کسی کی ضرورت نہیں، لیکن اس سے بڑھ کر ایک بات اور ہے کہ ہم سب کو اللہ کی ضرورت ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، لیکن ہم اپنے جینے میں، اپنی زندگی گزارنے میں، زندگی کے ایک ایک قدم پر ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ صمد کے اندر یہ تمام معنی آئے ہیں، لہذا ہم اردو زبان کے اعتبار سے اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، سوائے یہ ہے کہ ہم اس کا مفہوم سمجھائیں کہ اللہ بے نیاز ہے اور ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ لم یلد ولم یولد، اللہ نہ کسی کی اولاد ہیں، یا اللہ کے کوئی اولاد نہیں، نہ کسی کی وہ اولاد ہے۔ جس طرح سے یہود و نصارہ نے، کسی نے حضرت عزیر کو یہود نے اللہ کا بیٹا قرار دیا، نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور مشرکوں میں سے بعض نے یہ کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔
جب اللہ کی تقسیم ہی نہیں ہو سکتی، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ کوئی اس کے برابر ہے، یعنی ذات اور صفات کے اعتبار سے بھی کوئی اللہ کے برابر نہیں ہے۔ تو پہلی آیات میں اللہ نے اپنے واحد و یکتا ہونے کو بیان فرمایا، دوسری آیت میں اللہ نے اپنی بے نیازی کی شان کو ظاہر فرمایا، تیسری آیت میں اللہ نے اپنے تعارف میں بیان فرمایا کہ نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے اور نہ اللہ خود کسی کی اولاد ہے، اس کی وضاحت فرمائی۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ کوئی اللہ کے برابر نہیں، نہ تو اس کی مثال کے اعتبار سے، نہ ذات کے اعتبار سے، نہ وجود کے اعتبار سے، نہ صفات کے اعتبار سے، نہ علم کے اعتبار سے، نہ اللہ کی قدرت کے اعتبار سے۔ اللہ نے ایک جملے کے اندر تمام باتوں کو سمیٹ کر رکھ دیا کہ اللہ کا ہمسر کوئی نہیں۔ اگر کوئی قرار دیتا ہے تو وہ اپنی آخرت کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ بہرحال اللہ نے اس صورت کے اندر اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید سے بحث فرمائی ہے، اور توحید کی 3 قسمیں ہیں کہ اللہ رب ہونے کے اعتبار سے تنہا، اللہ خالق ہونے کے اعتبار سے تنہا، اسی طرح اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے تنہا، اور اسی طرح سورہ اخلاص کے اندر اللہ نے توحید کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں ان تمام کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیں کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اللہ کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے اور نہ اللہ کسی کی اولاد ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں، یا یہ ترجمہ کیا جائے کہ اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، اللہ کے کوئی برابر نہیں، نہ ذات کے اعتبار سے، نہ قدرت کے اعتبار سے، نہ وجود کے اعتبار سے، نہ اوصاف کے اعتبار سے۔ سبحان اللہ۔